اچھا بیٹا، اب ہمیں کرنا ہے آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے 48 تک، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کو انعام سے نواز رہے ہیں، جہاں کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہاں مسلمانوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ۔ یعنی کہ اگر جب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح کیا کیا ہدایتیں دی جا رہی ہیں، کن کن کاموں کو کرنا ہے ان کو دوران جنگ، اور کن کن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، یہ سب باتیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کو ہدایت بھی دے رہے ہیں اور احکامات بھی نافذ کر رہے ہیں کہ اگر کسی جماعت سے یا تمہارے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو۔ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، یہ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ یہ جو بھی اعمال کرتا ہے انسان تو اس میں نیت کا بہت زیادہ دار و مدار اس کا جو ہے نیت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہمیں کیا بتایا کہ سب سے پہلے تو کہ دوران جنگ مسلمانوں کو ہدایت اور احکامات، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے ہدایت دے رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر دو علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں اور روز اول سے قیامت تک ان میں جنگ جاری رہے گی، لہٰذا مسلمانوں کو دوران جنگ کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ڈٹ کر، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یعنی اگر جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان کی تعداد اور ہتھیار کو دیکھ کر مروب نہ ہونا، بلکہ اللہ کے دین کی خاطر دشمنوں سے زوردار مقابلہ کرو، کیونکہ اللہ تمہیں فتح و کامرانی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنا ہے۔ حالت جنگ میں ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یا تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اطاعت۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی احکام خداوندی اور ارشادات رسول کے مطابق گزاریں، کیونکہ اسی طرح وہ دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صبر، کہ میدان جنگ میں بھی جو تکلیف ملے، دنیا میں تو کرنا ہی ہے صبر، لیکن میدان جنگ میں بھی جب مجاہدوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا انہیں کوئی بھی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی جو ہے انہیں صبر کرنا ہے، یعنی دوران جنگ مختلف حادثات رونما ہو جاتے ہیں، ان تمام تکالیف کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور باخوشی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا خلوص نیت، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت صاف ہوگی تو اعمال بھی قابل قبول ہوگی، لہٰذا راہ خدا میں جہاد کرنا افضل ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس کے بعد کہ کن کن باتوں سے منع کیا گیا ہے میدان جنگ میں۔ سب سے پہلی چیز، آپس کے اختلاف سے بچو، اختلاف تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ میدان جنگ میں سب سے نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہاں آپس میں اختلاف نہ کیا جائے، کیونکہ اختلاف سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ارشاد خداوندی ہے کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو تمہارا رعب اور دبدبہ کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، غرور و تکبر سے میدان جنگ میں نہ آؤ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب قریش مکہ جنگ کے لیے نکلے تھے تو وہ سارے راستے ناچتے گاتے اور غرور و تکبر میں اور اپنا فخر جتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہماری تو اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی فوج ہے، ہم تو ہتھیار سے لیس ہیں اور آج ہم جو ہے مسلمانوں سے جنگ جیت کر لوٹیں گے۔ تو اس چیز سے جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ غرور و تکبر سے میدان جنگ میں نہ آؤ۔ کفار مکہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو غرور و تکبر کے ساتھ آتے تھے اور اپنی خوب تعریف بیان کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ وہ کافروں کی تقلید نہ کریں، بلکہ عجز و انکساری کو اپنائیں اور غرور و تکبر سے گریز کریں۔ پھر اس کے بعد کہ میدان جنگ میں ایک اور چیز ہوئی تھی، وہ کیا ہوا تھا وہاں پر کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ تھا
اور شیطان جو ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے گروہ میں شامل تھا اور کافروں کو اکسا رہا تھا کہ آج تو تمہیں فتح حاصل ہوگی اور تم مسلمانوں کو ختم کر دو گے۔ لیکن جب میدان جنگ میں اس نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اترتی ہوئی دیکھی تو اس نے کیا کہا کہ وہ تو اپنا اس نے راستہ پکڑا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا، اور اس نے قریش مکہ سے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، اپنی چال چل دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کنارے کشی اختیار کر لیتا ہے اور بری الذمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے غزوہ بدر میں شیطان کی موجودگی اور اس کا رد عمل، کہ اس کا رد عمل کیا تھا۔ غزوہ بدر میں شیطان کفار کو اکسا کر میدان جنگ میں لایا تھا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا، اور کفار کا مسلسل یہ احساس دلا رہا تھا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، تم بہت مالدار ہو، اسی لیے آج کوئی بھی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان مکہ ہی سے کفار کے ساتھ چلا اور ہر جگہ ان کے حوصلے بڑھاتا رہا، لیکن جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اترنے لگے تو وہ انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، لہٰذا وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے اور خدا تو سخت عذاب دینے والا ہے۔